اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها اللهم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الاسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک گاؤں پر ہوا اور وہ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا۔ معزز سامعین کرام، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اس سے پیشتر حصہ جو گزرا ہے اسے اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں آیت الکرسی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وہ آیت جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، وہ آیت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آیات سے بلند فرمایا اور بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ تو آیت الکرسی میں بنیاد جو ایمان باللہ ہے، اللہ جل شانہ کی ذات پر جو ایمان ہے، جو توحید ہے، جہاں وہ بنیاد بیان فرما گئی وہاں اللہ کریم کی صفات بیان فرمائی گئی۔ اللہ جل شانہ کی جہاں صفات بیان فرمائی گئیں وہاں قدرت کامرہ کا اظہار فرمایا گیا کہ اللہ جل شانہ کی ذات قادر مطلق ہے۔ پھر اس ارشاد کے ساتھ یہ حصہ بیان فرمایا گیا کہ لا اکرہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، اور میں نے بڑی وضاحت سے یہ گزارشات پیش کی تھیں کہ اس فرمان کی جو تفسیر ہے وہ کیا ہے، اور ایک بنیادی نقطہ اپنے سامعین کے گوش گزار کرتا ہوں کہ بات عربی دان کی نہیں ہے، عربی ہے یا عجمی ہے، بات مادری زبان کی بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو کچھ یا جو حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں، جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصحیح فرمائی، جو اجماع سے آج ہم تک پہنچا، اس کا مطلب وہی لیا جائے گا۔ آج اگر کوٹ کر یہ کہہ دے کہ لا اکراہ فی الدین سے مراد یہ ہے کہ جس کا جو جی کا چاہے کرتا رہے، دین اس پر گرفت نہیں کر سکتا، تو یہ اس کے معنی میں داخل نہیں ہوگا، وہی معنی سمجھا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔ اس لیے کہ یہ آیا کریمہ بھی ورا الورا طریقے سے آپ پر نازل ہوئی، کسی نے سنی نہیں، آپ نے اللہ کریم کا کلام ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کلام ہے، اس وحدہ لا شریک سے جو مخلوق کو شناسائی درکار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے نصیب ہوتی ہے۔ تو جہاں سے لا اکراہ فی الدین ارشاد فرمایا گیا وہیں سے اس کی حدود بھی بیان فرمائی گئی ہیں، اس لیے یہ ہمیشہ خیال رکھا جائے۔ بالعموم یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں جی آج تو اتنی سرچ موجود ہے، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، اتنا میڈیم جو ہے وہ تیز ہو چکا ہے کہ کسی چیز کو دیکھنا آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ مزاج جو ہے نا وہ نہیں بدلا کہ جہاں کسی کی پسند، کسی کی کمزوری، کسی کی قوت، ہاں حالات ضرب بدل سکتی ہیں کہ پہلے اگر کسی کی ناپسندیدگی پر اسے کوئی شے ماری جاتی تھی، اب اس کی جگہ ایسی ٹیکنالوجی نے لے دی ہے کہ آنے والی نسل تک کا دماغ بدل دیا جاتا ہے کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن جو آگے آنے والی نسل ہے اس کی ذہن سازی کیسے کرنی ہے۔ تو وہ بنیادی حصے جو حق اور باطل ہے، حق ہے اور اگر باطل ہے تو پھر حق نہ ہونے کی سبب ہے، وگرنہ باطل کی کوئی حیثیت اور کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اسی بات کو مزید جب اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اس حق کا جسے نصیب ہوتا ہے اسے اللہ کریم ایک درجے کی ولایت عطا فرماتے ہیں، جسے اللہ کریم اپنا دوست بناتے ہیں اسے اللہ جل شانہ اندھیروں سے اجالے میں، یعنی یہ جو قرب الہی ہے یا رضائے باری تعالیٰ ہے، یہ بندے کو اندھیروں سے اجالے میں لانے کا سبب بنتی ہے۔ چہ جائے کہ جو حزب الشیاطین ہوتے ہیں یا شیطان کے پیچھے چلتی ہیں، وہ اندھیروں سے ان کا سفر اجالوں کی طرف نہیں ہوتا، اجالوں سے اندھیرے کی طرف ان کا سفر ہوتا۔ ایمان بالغیب میں سب سے بڑا غیب خود ذات باری تعالیٰ ہے، جس سے حسات انسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ جو حدود اللہ جل شانہ نے کلام ذاتی میں مقرر فرمائیں، جو حصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اس سے باہر سوچنا جو ہے وہ انسان خطا کھا جاتا ہے۔ اس لیے
کہ انسانی حیات ایک دائرہ اگر سمجھا جائے نا کہ ایک دائرے میں ہے، اس دائرے میں کلی متلاشی ہو کر ڈھونڈنا شروع کر دے تو وہ چیزیں نہیں سمجھ پاتا۔ مثلا ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، یہ ہمارا ایک رہنے کی جگہ ہے، یہیں پیدائش ہے، یہیں سے خوراک ہے، اسی میں اسی کی فضاؤں میں سانس لیتے ہیں، اسی میں دفن ہوتے ہیں۔ اور آج کی جو جدت ہے، اس جدت نے وہ جو مہینوں اور سالوں کے سفر ہوا کرتے تھے وہ ایک دن کے کچھ گھنٹوں تک اس نے انہیں سمو دیا ہے، گھنٹوں میں سمو دیا ہے، یا ہم سارے سفر کرتے ہیں۔ لیکن اس ساری جدت، اس سارے سفر کے مختصر دورانیے میں طے ہونے کے باوجود آج ابھی اس وقت تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی شناسائی کلی طور پر اس کرۂ ارض سے ہو چکی ہے، کہ صرف اس زمین کو وہ کلی طور پر جان چکا ہے، نہیں کہہ سکتا۔ اس پر بسنے والی مخلوق اور اس کی تعداد کلی طور پر اس ساری جدت کے باوجود قاصر ہے کہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اب جو بات یا نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر زندگی کو ایک دائرہ لیا جائے، جیسے اس دنیا میں اس دائرے میں ہم رہتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں اس سے کلی آشنائی جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں، لیکن اس کی کوشش ہو سکتی ہے۔ اس کے جاننے کی طلبگی جو ہے وہ اس کوشش تک پہنچا سکتی ہے۔ جان پائیں نہ جان پائیں، کتنا جان سکیں، کتنا رہ جائے، یہ ایک الگ بحث۔ لیکن جو حصہ اس دائرے سے باہر ہے، جہاں تک رسائی بھی ممکن نہیں ہے، وہاں اگر ہم جا کر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم خطا کھائیں گے، ٹھکرائیں گے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی ذات جو ہے وہ لامحدود ہے۔ انسان ساری جو اس کے حصات ہیں، اس کا وجود ہے، جو اللہ جل شانہ نے اسے استعداد دی، وہ ساری بے مثل و بے مثال مخلوق میں لیکن محدود ہے۔ اس کی نسبت جب خالق کی طرف جائے گی تو پھر محدود میں لامحدود سمویا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ایمان بالغیب میں ایک حصہ ایمان بالآخرہ ہے، اور قرآن کریم جب ایمان بالغیب بیان فرماتا ہے، حالانکہ اس میں یہ حصہ آخرہ کے بھی داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان بالآخرہ پھر الگ سے ارشاد فرما جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ فطرت انسانی ہے، اسے انجام کی جو اندازہ اور جزا و سزا ہے اس کا احساس نہ ہو تو پھر یہ زیادتی کرنا جو ہے اس میں بہت جلدی کرتا ہے، بے لحاظ ہوتا ہے۔ اور جب بات اس پہلو سے کی جاتی ہے تو بالعموم کی جاتی ہے، وگرنہ ہمیں میں اللہ کریم کے مقرب بندے ہستیاں مبعوث ہوئیں جنہیں معصوم عن الخطا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ جب بالعموم بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے روش، ایک عمومی روش کیا ہے۔ اور اسے اگر مزید سمجھنا ہو تو آج یہ جو گلوبلائزیشن ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ جس خطہ زمین پر قانون کا نفاذ ہے وہاں اس قانون کا احترام آپ کو عمل تک نظر آئے گا، اور جس خطہ زمین پر یا جس ملک میں قوانین ہوں لیکن ان کا اطلاق نہ ہو، اس اطلاق میں مساوات نہ ہو، یعنی اکراس دی بورڈ نہ ہو، وہاں بھی آپ لوگوں کے رویے، لوگوں کی سوچ، لوگوں کے عمل دیکھ سکتے ہیں اور خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو قانون کا نفاذ ہے یا جزا و سزا ہے اس کا انسانی مزاج پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ پھر دوسری مثال آپ کو عرض کرتا ہوں مدینہ منورہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وہ جانثار ہیں کہ جنہیں مقابلے میں اگر والد ہے تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں، اولاد ہے تو بھی کوئی پرواہ نہیں، تلوار اٹھاتا ہے تو وہ گردن اڑانے کو تیار ہے۔ پھر جس مکہ مکرمہ سے انہیں حق پر عمل پیرا اور اعلان کرنے سے نکالا گیا، فتح مکہ پر جب وہ وہاں واپس آتے ہیں تو انہوں نے وہاں قصر نمازیں پڑھی ہیں، پوری نماز نہیں پڑھی، حالانکہ ان کا وطن تھا، ان کی گھر جائیدادیں موجود تھیں، عزیزداریاں تھیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جب اللہ کے اور اللہ کے حبیب کے حکم پر یہاں اس جگہ کو چھوڑ دیا تو پھر یہ گھر اب ہمارا نہیں، ہمارا گھر مدینہ منورہ میں۔ اب ایسی ہستیاں ہیں۔ پھر مدینہ منورہ میں جب انصار کی بات آتی ہے تو انصار نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان فرمایا۔ آپ غور فرمائیں
کہ جب مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر آپ مہاجرین کے ساتھ وہاں آپ نے رہائش اختیار فرمائی تو سب سے پہلے جو حصہ وہاں میں ملتا ہے وہ قوانین کا ملتا ہے۔ آپ جلوہ افروز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ماننے والے وہ ہیں جو ہاتھ جان جو ہے تھیلی پر رکھ کر صرف اشارے کے منتظر ہیں کہ جہاں حکم ہو وہاں جان نچھاور کر لیں۔ غزوہ احد کے واقعات میں ایک واقعہ ہے، ایک صحابی رسول جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے، شدید، اور ان کے جو ساتھی تھے جب جنگ ختم ہوئی مسلمانوں کو فتح ہوئی تو وہ زخمیوں، پہلے انہوں نے ڈھونڈا انہیں ساتھی نہیں ملا، پھر انہوں نے زخمیوں میں تلاش کیا تو ایک جگہ نا انہیں وہ اپنا ساتھی جو ہیں وہ انتہائی زخموں سے چور اور نازک حالت میں ملے۔ تو انہوں نے جب انہیں سنبھالا تو اس زخمی صحابی رسول نے ایک سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ کہا مجھے آپ کی خدمت میں لے جا سکتے ہو، میری آخری خواہش ہے کہ مجھے وہاں لے جاؤ۔ ٹوٹتی سانسوں میں انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بچوں کو یہ پیغام دے دینا، میری وراثت ایسے تقسیم کر دینا، میرے اہل و عیال کا کیا بنے گا، میرے خاندان، کوئی بات نہیں انہوں نے کی۔ انہوں نے ایک بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھی اور یہ چاہا کہ آپ کے حضور پیش کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا زخموں سے چور ہوں، مجھے بڑی درد ہے۔ پتہ ہے انہوں نے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آخری خواہش یہ ہے کہ دم ٹوٹے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ٹوٹے۔ ایسی ہستیاں۔ اب آپ غور فرمائیں اس وقت میں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کس درجے کی محبت ہے، سانس ٹوٹ رہی ہے، یہ نہیں کہا مجھے پانی لا دو، میری جو ہے وہ مرم پٹی کرو، میرے اہل و عیال کو، نہیں، یہ فرمایا ٹوٹتی سانس بھی آپ کے قدم مبارک پر جا کر ٹوٹے۔ ایسی ہستیاں۔ لیکن جو اللہ جل شانہ نے ایک فطری تقاضا بنایا نا، یہ اس تقاضے کا حصہ ہے کہ جہاں انسانی معاشرہ ہوگا وہاں قانون اور اس کا اطلاق اور مساوات، یہ اگر حصے نہیں ہوں گے تو انسانی معاشرے میں انتشار ہوگا، نہ وہ قوم بن سکتی ہے نہ وہ تعمیر کر سکتی ہے۔ ہجوم تو کہلا سکتی ہے، تخریب تو ہو سکتی ہے، تعمیر نہیں ہو سکتی۔ تو معزز سامعین کرام، وہاں جب مدینہ منورہ میں آپ جلوہ افروز ہیں، آپ کے اصحاب ہیں، پھر بھی آپ نے میثاق مدینہ ابتدا مواخات سے فرمائی کہ بندوں کی معیشت حل، پھر میثاق طے فرمایا اور اس پر بڑا سختی سے عمل فرمایا۔ تو سمجھ آتی ہے کہ جہاں کی بات کی جائے وہاں کا قانون، اور قانون میں کیا ہے؟ آپ کے حضور بات کی گئی کہ ایک خاتون ہے، سردار خواتین کا خاندان ہے، چوری کا الزام ثابت ہو رہا ہے، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ آپ نے فرمایا اگر یہی بات میری بیٹی پر بھی ثابت ہو جائے تو قانون کا اطلاق ہوگا۔ اب جب جزا و سزا واضح ہو نا اور اس کا اطلاق سمجھو تو بندہ حدود میں رہتا ہے۔ اب جب ایمان بالآخرہ، قیامت، جزا سزا، یہ سارے حساب کتاب کی بات آتی ہے، جو ایمان پختہ ہوتا ہے نا، بنیاد فرمائی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اپنی ساری جو ہے قدرت کاملہ کے ساتھ، اپنی ساری صفات کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بنیاد مضبوط نصیب ہو تو پھر ہمہ وقت زندگی جو ہے اس کے روبرو بسر ہو رہی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک گزرا ہے اور رمضان المبارک میں ہر روزہ دار کو ایک حضور حق نصیب ہوتا ہے۔ ہم جیسا جتنا بھی کوئی خطا کار گناہگار ہو، کوئی تخلی میں بھی بیٹھا ہو اور اگر اس نے پلی کے لیے پانی میں منہ میں پانی بھی ڈالا ہو تو گلے میں تراوٹ نہیں جانے دیتا، اس لیے کہ وہ یہ جمع سانتا ہے کہ یہ روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ کیوں جانتا ہے؟ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی سن تو نہیں رہا، کتنی اور باتیں جھوٹ ہم بول رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ نہیں، ہر روزے دار کو بے حد حد و حساب جو ہے اسے اجر و ثواب ملتا ہے، جس میں ایک